اور بہت بڑے اللہ کے ولی کے قول پھر آپ حضرات کے سامنے بیان کریں تاکہ ہماری زندگی دین کے مطابق بنے، مجھے بھی اجر ہو اور آپ کو بھی۔ یکم محرم کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد و مقصود آپ کے پوری جماعت کے لوگ جتنے آپ کے صحابہ ہیں وہ نبی کے کیا ہیں؟ مرید ہیں۔ نبی کے کیا ہیں؟ وہ لوگ مرید ہیں۔ میں کسی پیر کے ہاتھ پر اگر ہاتھ رکھ دیتا ہوں تو آج کل تو ہم پیروں کے مرید ہوتے ہیں نا کہ ان کو شریری دینی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کو کپڑے دے رہے ہیں، ساتھ بات تشریف لاتے ہیں، کو ہدیہ دے رہے ہیں۔ پیر اس لیے نہیں پکڑا جاتا ہے ہدیہ دینے کے لیے، یا پیر ہمیں کوئی اللہ کے حضور پکڑے ہوئے چھڑا دے گا، نہیں۔ پیر پکڑا جاتا ہے کہ میری زندگی پیارے نبی کے دین کے مطابق میرا مرشد کر دے، میرا مرشد میرے نبی کے دین کے مطابق مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دے۔ ایک بزرگ تھے بہت بڑے، اس کا نام تھا مولانا رشید احمد گنگوئی، انڈیا کے بزرگ تھے بہت بڑے۔ 3 دن ایک آدمی ان کے پاس رہا، رات دن دوپہر اس کی نقل و حرکت کو دیکھتا رہا۔ تیسرے دن بعد حضرت سے مصافحہ کر کے جانے لگا۔ تو حضرت نے پوچھا، بیٹے آپ 3 دن ہو گئے آپ ادھر آئے ہیں، بات آپ نے بتائی نہیں، آئے کیسے ہو، کام کیا تھا، یہاں رہنے کی مطلب کیا تھا؟ اس نے کہا جی آیا تو تھا مرید ہونے کے لیے، لیکن کوئی کرامت آپ سے نظر نہیں آئی کہ میں آپ کا مرید ہو جاؤں۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی کرامت کا تو مجھے پتہ نہیں، کوئی میرا عمل آپ نے خلاف سنت بھی دیکھا ہے کہ میں نے کھانا نبی کے طریقے سے ہٹ کے کھایا ہو، میں نے وضو نبی کے طریقے سے ہٹ کے کیا ہو، میں نے نماز نبی کے طریقے سے ہٹ کر پڑھی ہو، میں نے درود و سلام نبی کے طریقے سے ہٹ کر پڑھا ہو، میں نے گفتگو نبی کے طریقے سے ہٹ کر کی ہو، میں نے مہمان نوازی نبی کے طریقے سے ہٹ کر کی ہو، کوئی ایسا عمل آپ نے دیکھا ہے؟ کہا کہ جی ایسا تو میں نے نہیں دیکھا۔ تو فرمایا ولایت کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ حضرت آج کرے مجھے بھی آپ کا مرید ہے۔ تو مرید بندہ اس پیر کا ہو۔ ہمارے بزرگ خان صاحب یہ بتا رہے تھے کہ ہم اپنے پیروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ پیر ہمارے لیے چرپائی بچا کے ہمارے پیچھے وہ تکیاں لگا کے کہتے ہیں کہ اسی لیے ہو کر بیٹھ جاؤ۔ کھانے کا وقت ہو گیا تو پیر مرشد لوٹا پانی کا لے کر ہاتھ دھلاتا ہے کہ آپ اپنا کھانے کی تیاری کر لیں اور ہاتھ دھو لیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ پیر کو کچھ بھی نہیں کرتے۔ پیر ہوتا وہی ہے جو پیارے نبی کے طریقے سے کھا دے، پیر ہوتا وہی ہے جو خود بھی نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے، اور جس پیر کا مرید ہوا ہے اس سے بھی یہی طریقہ سیکھے۔ تو ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مراد۔ نبی پاک کی جتنی جماعت ہے وہ حضور پاک کی کیا ہے؟ بولو مرید ہے۔ کیا ہے؟ مرید ہے۔ نبی پاک کے معجزات کو دیکھے، نبی کی صداقت کو دیکھا، نبی کی عدالت کو دیکھا، نبی کے چہرہ منور کو دیکھا، نبی کے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے نورانی حسن و جمال کو دیکھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں بیعت کر کے مرید ہو گئے۔ اور مرید ہونے کے 2 طریقے نبی پاک نے سورہ حدید قرآن مجید کی ایک سورت ہے، اس کی آخری آیات میں
نبی پاک نے بتایا کہ مرید کیسے ہوتا ہے، بیعت کیسے کرنی ہے اور کن کن چیزوں پہ بیعت کرو۔ میں زنا نہیں کروں گا، میں شراب نہیں پیوں گا، میں اولاد کو قتل نہیں کروں گا، اور میں چوری نہیں کروں گا، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک بولو نہیں کروں گا۔ اس بات پہ 6 شرطیں نبی کی موجود ہے قرآن میں۔ عورتوں نے بھی نبی کی بیعت کی اور مردوں نے بھی کی۔ عورتیں مرید کیسی ہوتی ہیں؟ آج کل دیکھا ہے آپ نے اپنے پیروں کو اور اس معاشرے کے پیروں کو۔ میں پیروں کے مخالف نہیں ہوں، میں خود مرید ہوں، میں خود اپنے پیروں کو ماننے والا ہوں، پیروں کی عظمت کو سلام، ان کے جوتے میرے سر کی پگڑی، لیکن وہ پیر نبی کے دین کو سمجھانے والا پیر نہ بنے، پیر بنے۔ آج کل عورتوں کی بیعت کیسی ہوتی ہے؟ نوجوان لڑکی بے پردہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے، پیر اس پہ ہاتھ کو پکڑ کر اس کو مرید کرتا ہے۔ میرے نبی نے ساری زندگی کسی غیر عورت کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ میرے نبی نے 2 طریقوں سے بیعت کی ہے، ایک کپڑے کا دامن پکڑوا کے اور دوسرا پیالے میں اپنی انگلیاں مبارک ڈال کے پانی میں، اور خواتین کو دے دیا کہ تم بھی اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈالو اور ان شرطوں پر بیعت کرو کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، بہتان بازی نہیں کرنی۔ آج ہماری زبان رکتی نہیں جب 3-4 بہتان کسی مسلمان پہ بلا وجہ نہ لگا دے۔ بہتان بازی نہیں کرنی، کسی پر تہمت نہیں لگانی، کسی کے ساتھ غیبت چغلی نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ یہ دین ہے ہمارا دین، اس کو سمجھو۔ جو ان شرائط پر کسی سے بیعت کر لیتا ہے وہ ہوتا ہے مرید۔ نبی کی ساری جماعت نبی پاک کی مرید ہے، لیکن ایک شخص ہے جو مرید نہیں ہے، اس کا نام ہے عمر بن خطاب۔ بولو اس کا نام کیا ہے؟ عمر بن خطاب۔ یہ مرید نہیں ہے، کیا ہے؟ مراد ہے۔ سیدہ دولہ شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا حضرت علی اور عمر میں کیا فرق ہے؟ فرمایا علی مرید رسول ہے، عمر مراد رسول ہے۔ علی مرید رسول ہے، عمر مراد رسول ہے۔ اور مراد کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کوئی چیز طلب کی جائے، جس کو خدا سے مانگا جائے، جس کو خدا تعالیٰ کے سامنے التجا کر کے سوال کر کے اللہ سے طلب کیا جائے۔ 39 مرد اور 11 عورتیں ابھی مسلمان ہوئی ہیں۔ وہ لوگ کتنے؟ 39 مرد اور 11 عورتیں مسلمان ہوئی ہیں، اور روزانہ کافر مسلمانوں کو مارتے تھے۔ کبھی چوک پہ لٹکا دیا، کبھی دیکھتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا، کبھی نیزے کی انیوں پہ سولی پہ لٹکا دیا، کبھی جناب زخموں پہ نمک ملا پانی ڈال دیا، کبھی 2 اونٹوں کے درمیان عورتوں کے باندھ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ظلم و تشدد۔ ایک دن نبی بھی اپنی موج میں آ گئے۔ میرے اللہ کے سامنے پیارا نبی کبھی کبھی ناز کے ساتھ بات کرتا ہے۔ وہ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی کوئی دوست ہونا تو اس پر ناز ہوتا ہے، تو جا کر اس کو کہتا ہے یار آج میں تیرے کو بڑے مان نہ لایا۔ آگے ہوتا یار بڑا تیرے تے میں مان ہے کہ میرے مان کو توڑی نہ، میرے حوصلے نہ توڑی، میرے دعوے تے میرے یقین نو مایوس نہ کری۔ میرے اللہ کے سامنے ایک دن میرا آقا بھی چلے گیا، اور کس انداز میں بیت اللہ کا گلا پکڑ لیا، اور پکڑ کے میرا آقا رو رو کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یا اللہ میرے پاس میرا چچا حمزہ بھی مسلمان ہو گیا ہے، میرے پاس بڑے بڑے نوجوان مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک مارے کھا رہے ہیں۔ اسلام کو طاقت نہیں ملی، اسلام کو قوت نہیں ملی۔ اللہم اعز الاسلام
السلام عمر بن الخطاب او عمر بن الحشام، اللہ ابراہیم نے تجھ سے میرے بارے میں سوال کیا تھا، تو نے ابراہیم کو محمد عطا کر دیا۔ اللہ آج تیرے گھر میں بنا محمد عمر مانگتا ہے، اللہ مجھے عمر دے دے۔ اللہ عمر کے ساتھ اسلام کی عمر بلند ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی نے جب یہ سوال کیا نا تو حضور پاک کی آنسو نکل آئے، جبرائیل آئے، یا رسول اللہ آپ کے آنسو بہ رہے ہیں، میرے اللہ پوچھ رہے ہیں یا میرے محبوب تیرے سوال کو میں نے پورا کر دیا، آج عمر آپ کے پاس آئے گا، مرید نہیں تیری مراد بن کر آئے گا۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام دار ارقم میں بیٹھے ہیں، حضرت حمزہ بھی بیٹھے ہیں، حضرت زید بھی بیٹھے ہیں، اور ادھر ابو جہل نے اعلان کر دیا جو نبی کو قتل کرے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملے گا، 100 اونٹ انعام ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان سنا، کہا ہاں یہ کام میں کرے گا، تلوار نکالی۔ عمر کا قد بڑا تھا، مونچھیں بڑی تھی، ان کو ذرا پیش کیا مونچھوں کو۔ آج بھی کدے کدے ساڈے جگے جڑے نہ پنڈاں دے بڑے چودھری آ ڈبا چھڈ کے وڈیاں وڈیاں چادراں دیاں تے مونچھاں نوں وٹ دے کے کہندے بھئی جوان جڑا نکلیا ویکھ کے دور ہے، جوانی دے وچ رات ٹہن نہیں، بڑی جوانی ہے بھائی، یہ تو کمزوری والی جوانی ہے نا، تھوڑا جا بندہ کو بخار ہو گیا تو مونچھیں بھی ڈھیلی ہو گئی اور جوانی بھی ڈھیلی ہو گئی۔ یہ جوانی جوانی کچھ نہیں ہے، میرے اللہ کا حکم سب سے بڑا طاقتور ہے۔ بڑے بڑے جوانوں کو چرپائیوں پہ کراتے ہوئے یقین جانے دیکھا ہے، بڑے بڑے جوان بیچارے سیدھے نماز نہیں پڑھ سکتے، یار میری ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی ہے، میرے جناب مختلف جوڑوں میں درد ہو گئی ہے، مجھے تو سجدہ بھی نہیں ہوتا۔ پھر مان لو نا میرا اللہ چاہے تو جوان کو معذور کر دے اور چاہے بہت بڑے پہلوان کو در در کا گداگر بنا دے، بہت بڑے امیر ترین بندے کو سب کچھ سامنے پڑا ہے، زبان کا ذائقہ ہی اللہ نے بدل دیا۔ اگلے دن میرا ایک دوست تھا ملنے والا آیا، یار میرے نال نہ کچھ اسلام آباد کا لوگ کہ ٹھیک چلنے کی گل، یار اللہ نے پیسہ بھی دیتا، فیکٹریاں بھی دیتی، سب کچھ آ جڑا مدینے واقع ہوا نعرے بازی کا، یار ساڈا منڈا بھی اس سے نعرے بازی دے وچ آ گیا۔ میں کہ پھر وہ پڑھیا گیا، میں کہ اور نعرے مارو جا کے، ہالے بھی سبق نہیں ملے، بولو اسے کیوں سزا ملی؟ وہ حضور پاک کا روزہ ساتھ تھا، کیوں سزا ملی؟ حضور کے روزے کے قریب اونچی آواز نہ بولنا بھی ان سزا کل سنائی، انہوں نے 8 سال دی تے 10 سال کیوں سنائی؟ کہ حضور دے روزے نال جڑا اونچی بولے، ایتھے بھی جڑا کہندے حضور پاک تشریف لائے تے بولتے بھی اونچی ہیں، اتنا مولوی دے اندر طاقت ہوتی ہے گڑگڑا کے بولتا ہے، یہ گستاخی نہیں، آندے بھی ہو حاضر ناظر ہے، حضور ساڈی محفل دے وچ موجود نے تے بڑے تیکڑ کے بولتے بھی ہو، ہن تانوں 10 سال سزا نہیں ہونی چاہیے، اب ان کو سزائیں ہو رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں بازار میں، راستے میں ایک نئی نامی آدمی تھا، نبی کا صحابی، خفیہ مسلمان، اس نے کہا عمر آج مچھاں بڑیاں تاج تے نیام چو جناب نا تلوار بھی کٹی ہوئی، جوانی دے بھی ٹائم نے، قد بھی بڑا لمبا ہے، 27 سال دی ساری عمر ہے حضرت عمر دی، بڑی تمنگری والی، بڑی طاقت والی جوانی، آ رہے نے بازار سے پوچھا کدھر ہے تیاری آج عمر؟ ذرا تیور بھی بدلے ہوئے نے کہ آج اے جڑا مسلمانہ کا نبی ہے نا ان کا کام تمام کرنے چلے، میں آ گیا انہوں کا نام ذرا ادب نہ لے کہ نال خیال کر تیری ہمشیرہ فاطمہ بھی مسلمان ہو گئی، تیرا بہنوئی حضرت سعید بن زید بھی مسلمان ہو گئی، کیا ہے میں تو انہوں مارن چلنے تے میرے گانوں ہی دال آ گیا۔ لو جناب سیدھا عمر بن خطاب اپنے بہن کے گھر جب گان لگایا نا دروازے پر
تو اندر سے قرآن کی تلاوت آ رہی ہے، آواز آ رہی قرآن کی۔ ارے قرآن کو سمجھو یار، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ، یہ ابتدائی آیت، حضرت فاطمہ حضرت عمر کی بہن، حضرت عمر کا بہنوئی حضرت سعید بن زید، یہ دونوں قرآن سیکھ رہے ہیں حضرت مصعب سے، اور وہ قرآن پڑھا رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں۔ اب جو ہی حضرت عمر کے ذہن میں کان میں یہ آواز پڑی نا، رب السماوات والارض، اوے لوگوں کیوں بھول گئے اس رب کو جو زمینوں کا بھی مالک ہے اور آسمانوں کا بھی مالک ہے، اس رب کو کیوں بھول کے پھر رہے ہو؟ بس یہ بات سننی تھی کہ حضرت عمر کو آگ بگولا ہوئے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بہن نے اندر سے دروازہ کھولا اور ڈر گئی کہ لگتا ہے یہ دروازہ کھٹکھٹانے کا انداز عمر کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا، یہ میرا ہی خون ہے، یہ میرا ہی بھائی ہے۔ جلدی جلدی قرآن کے اوراق چھپائے، دروازہ کھولا، آتے ہی حضرت عمر نے بہنوئی کے تھپڑ مارا۔ بہن بھاگ کے آگے روکنے لگی، حضرت عمر اسی وقت ٹھہر گئے، کہنے لگے یار جب سے گھر میں پانی مانگتا تھا وہ عمر سے اتنا میری بہن ڈرتی تھی کہ پانی کے بجائے چھپ جاتی تھی کہ کہیں کوتاہی نہ مجھ سے ہو جائے۔ آج اس کے اندر اتنی جرت کہ مجھے اپنے خامد کو بچانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، کوئی بات تو ضرور ہے۔ جب دوبارہ بڑھنے لگے نا تو بہن نے یہاں ہاتھ حضرت عمر کے رکھ کے پیچھے روکا، کہا عمر رک جاؤ، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، اگر تیرے اندر بھی خطاب کا خون ہے تو میں بھی اسی کی خون ہوں۔ خبردار اگر تو نے قدم آگے بڑھایا تو اگر تو کفر میں پکا ہے تو میں اسلام میں پکی ہوں، اگر تو کفر پہ اڑا رہے گا تو میں ٹکڑے کروا سکتی ہوں لیکن اسلام چھوڑ نہیں سکتی۔ حضرت عمر نے کہا میری بہن کبھی بولی نہیں تھی ایسے، فوری بولے، کہا فاطمہ ذرا جو لفظ تم پڑھ رہی تھی وہ مجھے بھی پڑھاؤ۔ کہا تم نجس ہو، ابھی مشرک ہو، انما المشرکون نجس، جاؤ غسل کرو، جسم پاک کرو، پھر تمہیں اوراق قرآن پڑھاؤں گی۔ غسل کیا، صاف ہوئے، قرآن کے ورقے جب ایسے عمر بن خطاب نے پڑھے نا تو سمجھ آ گئی۔ کہا میری بہن اور اے میرے بہنوئی سعید بن زید، آیا تو تھا قاتل بن کے اب تم مقتول ہو گیا ہو، مجھے مجرم بناؤ اور میرے ہاتھ باندھ لو اور میرے آقا کے سامنے مجھے پیش کرو۔ حضرت عمر کو لے کر حضرت زید جب چلے نا دار ارقم کی طرف تو آگے حضرت حمزہ بیٹھے ہیں۔ کسی نے کہا حمزہ عمر آ رہا ہے، حضرت حمزہ نے تلوار نکال لی، کہا کہ اگر صحیح نیت سے آ رہا ہے تو اس کا استقبال کیا جائے گا، اور اگر بری نیت لے کر آ رہا ہے اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت حمزہ بیٹھ گئے، تیار ہو گئے۔ نبی پاک کے کان میں کسی نے آواز دے دی کہ عمر آ رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا حمزہ بیٹھ جاؤ، عمر نہیں آ رہا، یہ رات کی محمد کی دعا آ رہی ہے، اس کے لیے تو میں نے اللہ سے دعا کی، آج میرے رب نے وہ دعا قبول کر دی ہے۔ حضرت عمر آئے، نبی پاک نے سینے پر یوں ہاتھ پھیرا، فرمایا عمر ہوش کرو، تیری نجات اسلام میں ہے، تیری نجات کفر میں نہیں ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ پہ کلمہ پڑھا دو۔ میرے آقا نے وہیں پر عمر بن خطاب کو کلمہ پڑھایا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو دار ارقم میں بیٹھے ہوئے وضو کرنے لگے تو حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا کرنے لگے ہو؟ کہا وضو کرنے لگا ہوں۔ کہا وضو کس لیے ہے؟ کہا نماز پڑھنے لگا ہوں۔ کہا نماز کس لیے؟ کہا اپنے رب کی عبادت کرنے لگا ہوں۔ تو کہا کرنی رب کی عبادت ہے اور پھر چھپ کر عمر کا فائدہ کوئی نہیں ہے اگر چھپ کر عبادت کرنی ہے۔ آج محمد عبادت بیت اللہ میں کرے گا، پہرے دار عمر بن خطاب ہو۔ حضرت عمر نے تلوار پکڑی اور حضور کے آگے آگے فرمایا او قریش مکہ نکلو، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، آج محمد کو عبادت سے روک کر دکھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے پہلے دن جب حضرت عمر مسلمان ہوئے اسی دن نبی پاک نے بیت اللہ کے
اللہ کی عبادت ادا کی، اللہ مجھے اور آپ